آئیے پہلے مولانا مکی صاحب کی نازیبا گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک لڑکی نے مجھے پیرس کا بھی دل کی بات پیرس سے ٹیلی فون کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مذاق کریں۔ میں نے کہا تم یہ تو بتاؤ، تم کون؟ کا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں، میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں۔ استغفر اللہ۔ تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کریں گے؟ اب میں حیران پریشان کہ میں اس بیچاری کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو بس تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب موٹی آدمی ہے نا، میں چکر دوں اس کو۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے 35 سال۔ میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہو، میں 70 کا ہو گیا، تم 35 کی ہو، میرے ساتھ شادی کرو گی اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں۔ آج کل انہوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے سعودی کی، لیکن اگر ہم آپ کو 6 انجیکشن لگا دیں تو آپ 16 سال کے لڑکے بن جائیں۔ بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیرس آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا استخارہ کرو۔ میں ایک اور یا نعوذ باللہ میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا استخارہ کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ کہتا ہے ہاں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے استخارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جان چھوڑے کیا کروں۔ یہ مولانا مکی صاحب کی نازیبا گفتگو آپ نے سنی، اور یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہیں؟ کعبہ میں، درس قرآن میں، قرآن گود میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ویسے تو جتنی بھی مشہور اور معروف مولوی ہیں، پیر ہیں، ان سب کی راتیں ٹیلی فونک مراقبے میں لڑکیوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، انہوں نے خود کہا، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس کو کمرشل جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اتنی جھوٹ، یعنی اتنی جھوٹی باتیں انہوں نے جو کہی، کس لیے کہی؟ کیونکہ جو انجیکشن کی کمپنی ہے اس کمپنی کو پتا ہے کہ مکی صاحب کی بات تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے، لوگ سنتے ہیں، اور پھر یہ 70 سال کے بوڑھے ہیں نا، یہ 70 سال کے، اور ایسے انجیکشن ہیں کہ 6 لگ جائیں تو یہ جوان بن جائے۔ پھر ان کے ساتھ، یعنی 70 سال کے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ 35 سالہ لڑکی، جو جوان لڑکی ہوتی ہے، وہ بھی شادی کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب جب 70 اور 80 سال کے اور 60 اور 65 سال کے بوڑھے لوگ ان کی یہ بات سنیں، بھائی ایسے انجیکشن بھی ہیں، اور کہاں ملتے ہیں؟ سعودی میں۔ ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے، تو 36,000 ریال۔ بہت سارے امیر لوگ ایسے ہیں کہ 36,000 ریال تو ایسے بہاتے ہیں جیسے 8-10 رنگٹ ہمارے ہوتے ہیں، اور دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اگر یہ بھی آسرا ہو کہ بھائی نوجوان لڑکی کو بھی آپ مطمئن کر سکتے ہیں، وہ بھی ایسے مطمئن رہتی ہے جیسے وہ ایک 16 سالہ نوجوان کے ساتھ اس نے شادی کی ہو۔ تو انہوں نے یہ جھوٹ کہا۔ کسی پیرس سے، یعنی پیرس سے کسی لڑکی کا فون نہیں آیا۔ وہ بیوقوف ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور کتنی ڈگریاں اس کے پاس، رہتی ہے پیرس میں، اور آپ عمران خان ہیں کہ بس اس کا دل تمہارے اوپر آ گیا۔ پیرس میں جوان نہیں ملتے، اس لڑکی کی فیلڈ میں ایسے جوان نہیں ہوں گے۔ بالکل دنیا میں صرف مکی رہ گیا، وہ بھی 70 سالہ بوڑھا، لیکن مجبوری سے پھر وہ کیا کرے گی بیچاری؟ وہ انجیکشن لگا کے جوان کر دے گی۔ تو یہ کمرشل لائز ہے، کمرشل جھوٹ ہے، وہ جھوٹ جس سے پیسے بنائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کتنے پیسے لیے ہوں گے اس کمپنی سے، اور اس کمپنی کا کتنا فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک فلمی ڈائریکٹر، میں نے اس کا ایک کالم سنا، میں نے کالم پڑھا اس کا، تو
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک فلم ریلیز کی اور سینما میں لگ گئی، پھر ہم چاہ رہے تھے کہ بھائی کیسے اس کی تشہیر ہوگی، تو میں نے کہا کہ میں مولوی صاحب سے تشہیر کراؤں گا۔ وہ پتہ نہیں کون سا شہر وہ بتا رہے تھے، پنجاب میں۔ کہا کہ میں مسجد کے خطیب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری فلم لگ گئی ہے، اب بھائی آپ نے کام دکھانا ہے، پیسے دے دیے خطیب صاحب کو، مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب نے کہا بس آپ بے فکر رہیں۔ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا اور خطبہ دینے لگے تو وہ تقریر کرتے ہیں نا یہ خطیب حضرات، تو لوگوں سے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں بڑی جلدی ہے، ہاں کیونکہ ابھی فلاں سینما میں فلاں قسم کی فلم لگی ہے فلاں نامی، اور اس میں فلاں ہیروئن ہے، فلاں ہیرو ہے، اور ویلن یہ ہے، اور پھر تم تو کہتے ہو، تم یہی چاہتے ہو کہ نماز جلدی مٹ جائے اور پھر ہم فوراً چلے جائے سینما۔ تو کہا کہ جیسے اس نے مسجد میں یہ بات کہی تو سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد گئے، سینما بھر گیا، ہال بھر گیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کمرشل جھوٹ۔ انہیں طریقے آتے ہیں کہ وہ کیسے لوگوں تک بات پہنچانی ہے۔ بات پکی کرنے کے لیے پیرس سے لڑکی سے فون کروایا، لڑکی بھی 35 سالہ، اور پھر وہ ڈاکٹر بھی ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہے، اور قسم قسم کی ڈگریاں اس کے پاس ہے، اور پھر ان سے شادی، لیکن شادی تو انہوں نے کرنی نہیں تھی، تو استخارہ کروا دیا اور کہا کہ استخارے میں بات مناسب نہیں ہے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بات سچی بھی ہو تو ان کو اللہ کے گھر میں قرآن کے درس میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اور راتیں، اچھے لوگوں کی راتیں اللہ کے ساتھ مراقبے میں گزرتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ فون کر کر کے راتیں نہیں گزارتے اللہ والے لوگ۔ تو یہ ہمارے حضرات ہیں، وہ غالب نے ایک شعر کہا ہے، غالب ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم، دوئے دبے جامع احرام کے۔ ہمارے مذہبی لوگ جو متقی نہیں ہوتے، سب کی باتیں نہیں کرتا، لیکن غالب بھی سب کی نہیں کرتے بات، کہ کیا کرتے ہیں کہ رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم، گئے ہیں حج کرنے کے لیے، احرام باندھا ہوا ہے، رات کہاں گزاری؟ پینے میں گزاری۔ جب پینے میں گزاری تو لازم ہے کہ احرام کے کپڑے پر، احرام کے تولیے پر شراب کے دبے پڑے ہوں گے نا۔ اب کہاں اس اور کب اس نے دونے، کیسے اس نے دونے؟ جب صبح ہو گئی تو جا کے زمزم کے پانی سے اسے دھو لیے۔ تو ان لوگوں کو یہی طریقہ آتا ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کریں بس زمزم کے پانی پہ دبے دھونے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔